عقیدہ کیا دیا حضرت توجہ کرنا سنیو دل کے کانوں سے سننا سیالوی کہتا ہے خدا کی قسم جملہ ایسا ہے کہ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ نے 1400 سال پہلے اہل سنت جماعت کا عقیدہ یوں پیش کر دیا جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے اور جملہ ایسا ہے آخر تک سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے اور اپنا عقیدہ سن کے دل مچل جانا چاہیے اور جن کا ان کے معارض عقیدہ ہے وہ بھی اپنا عقیدہ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ کے عقیدے کے مطابق کر لیں توجہ کرنا حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر نماز استسقاء پڑھی ہے توبہ استغفار کی ہے اب اور تیسرا راستہ کون سا ہے پڑھو نمازیں کرو سجدے اللہ کی مرضی ہے بارش دے نہ دے نہ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ نے قیامت تک رہتی دنیا تک ایک عقیدہ دے دیا ہے مبارک سنیو یہ تمہارا مقدر ہے کہ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ والا عقیدہ اور اجتماعی عقیدہ صحابہ کا وہ اہل سنت کے کھاتے میں آیا ہے حضرت توجہ کرنا حضرت عامہ عائشہ صدیقہ نے صحابہ کو راستہ کیا دکھایا ہمیں قبر پرست کہنے والوں ہمیں قبر کا پجاری کہنے والوں ذرا اس بات کا بھی جواب دو حضرت عامہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی قبر جو موجود ہے حدیث کا میں ذمہ دار ہوں اگر حدیث نہ ہو حدیث کا میں ذمہ دار ہوں پلندری کے تعلیم القرآن سے لے کے راجہ بدار کے تعلیم القرآن تک اگر کوئی ایسا عالم ہے تو وہ بسم اللہ سامنے بیٹھے دونوں بھائی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں عقیدہ کس کا سچا ہے انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں قبر کا پجاری کہا جاتا ہے قبر پرست کہا جاتا ہے بتائیے یہ حضرت عائشہ صدیقہ جی تمام صحابہ کو قبر رسول کا راستہ دکھا رہی ہیں صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عامہ عائشہ صدیقہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ میری قبر کو بڑی سنجیدگی سے بات سننی ہے میری توجہ کرنا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی قبر جو موجود ہے کیا کریں کہا فَجْعَلُوا مِنْهُ قُبًا إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ فَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فرمایا قبر رسول اور آسمان کے درمیان جو چھت ہے اس کا مطلب ہے گنبد کی شرعی حیثیت بھی بہت پرانی ہے قبن اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دو کہا کیوں فرمایا بڑے عرصے کے بعد جب آسمان دیدار رسول سے مشرف ہوگا اس کے نین جھڑ پڑیں گے فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا مَطَرًا حَتَّى نَبَتِ الْعُشْبُ وَسَمَنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَسَتْ مِنَ الشَّخْمِ فَسُمِّيَ عَامُ الْفَتْ کے پوری حدیث پڑھ دی ہے جب صحابہ گئے چھوٹا سا سوراخ کیا اتنی موسلادھار بارش ہوئی کھیت کھلیان آباد ہو گئے اونٹ موٹے ہونے لگے صحابہ نے اس سال کا نام عام الفتح خوشحالی کا سال رکھ دیا کیا فتوہ لگاؤ گے صحابہ پہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو وسیلہ سمجھنا اور خصوصاً انبیاء کو سمجھنا کیا یہ جاہلوں والا عمل ہے اگر یہ جاہلوں والا عمل ہے تو لگائیے صحابہ پہ فتوہ اور اگر یہ جاہلوں والا عمل ہے تو توجہ کرنا امام ابن حجر اسقلانی 852 ہجری سنہ وفات حافظ الحدیث ہیں 1,00,000 حدیث سندن متن حفظ ہے ابن کثیر 774 ہجری سنہ وفات ہے البدایہ والنہایہ اٹھائیے امام بہقی جن کا سنہ وفات 458 ہجری ہے دلائل النبوہ اٹھائیے امام ابن ابی شیبہ جن کا سنہ وفات 235 ہجری ہے الکتاب المصنف اٹھائیے تو سامع زیت شام سب میں موجود ہے اور حدیث بھی صحیح پیش کرنے لگا ہوں کیونکہ صاحب رفع المنارہ محدث کبیر شیخ محمود سعید ممدو نے یہ حدیث لکھ کے یہ ثابت کی ہے کہ یہ صحیح الاسناد حدیث ہے کیونکہ دو حفاظ حدیث نے اس کو نقل کیا ہے اور حدیث کیا ہے بارش نہیں ہو رہی حضرت عمر کا دور ہے حضرت بلال بن حرث سیدھا قبر رسول پہ گئے اور قبر رسول پہ جا کے کہا یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے بارش مانگیے کیا فتوہ لگے گا اور آگے چلیے آئیے مسند احمد کو اٹھائیے امام بخاری کا سنہ وفات 256 ہجری امام احمد بن حنبل کا سنہ وفات 241 ہجری امام بخاری نے فائنل ایجوکیشن امام احمد بن حنبل سے حاصل کی ہے اور امام احمد بن حنبل اتنے چوٹی کے محدث ہیں جن کو 6,00,000 حدیث سندن متن حفظ تھی امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا اور امام حاکم جن کا سنہ وفات 405 ہجری ہے امام ابو عبداللہ بن عبداللہ حاکم نشاپوری اتنے بڑے امام ہیں جس کو 1,00,000 حدیث سندن متن حفظ ہو وہ حافظ الحدیث ہوتا ہے جس کو 3,00,000 حدیث سندن متن حفظ
ہو وہ حجت الاسلام ہوتا ہے جس کو حضور کا ایک ایک حکم حفظ ہو، اس کو حاکم کہتے ہیں. اور پوری امت میں حاکم صرف ایک امام ابو عبداللہ بن عبداللہ حاکم نشاپوری، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قولی فعلی تقریری حدیث حفظ کی ہوئی ہے. آپ المستدرک علی صحیحین میں بشرط شیخین اس روایت کو لکھتے ہیں. ذرا توجہ کرنا، مروان کے ظلم سے تنگ آ کے حضرت ابو ایوب انصاری سیدھا قبر رسول پہ گئے اور یمرغ وجہہ علی قبر رسول اللہ، حضور کی قبر پہ اپنا چہرہ رگڑنا شروع کر دیا. اور مروان آیا، پاؤں کی ٹھوکر ماری، آپ کیا کر رہا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، مبارک کو سنیو، ذرا عقیدہ سننا، اور جو میرے ساتھی غلط فہمی کا شکار اپنا عقیدہ درست کر لیں. سامع نزیت شام توجہ کرنا. حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول کھڑے ہو گئے. فرمایا مروان مجھ سے پوچھتا کیا کر رہا ہے؟ فرمایا نعم انی لم آت الحجر انما جئت رسول اللہ، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا. کتنے دلائل پیش کروں یار، ادھر سے موسم کو بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر سے سپیڈ میں نے پکڑی ہوئی ہے، جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے دلائل آپ تک پہنچاؤں. اور اگر قبر میں مدفون بزرگوں کا وسیلہ جاہل و مالامل ہے، اور ان قبر میں مدفون بزرگوں سے مراد اولیاء اللہ ہیں، تو پھر جواب دیجئے وہ فتاوی شامی جس سے گلہار شریف کے مفتی بھی فتویٰ دیتے ہیں، جس سے تعلیم القرآن کے مفتی بھی فتویٰ دیتے ہیں، وہ فتاوی شامی جو مفتی الاحناف امام شامی کا جناب والا لکھا ہوا. ذرا توجہ کرنا، ہم اہل سنت بریلوی مسلک بھی وہاں سے فتویٰ دیتے ہیں، دیوبندی بھی وہیں سے فتویٰ دیتے ہیں. فتاوی شامی کو نہ ہم ٹھکرا سکتے ہیں، نہ دیوبندی ٹھکرا سکتے ہیں، نہ گلہار شریف والے ٹھکرا سکتے ہیں، نہ تعلیم القرآن قلندری والے ٹھکرا سکتے ہیں. فتاوی شامی پہلی جلد 38 پہ یہ روایت موجود ہے، امام شافعی جیسے فقیہ اور محدث. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ سے برکت لیتا ہوں. کیسے؟ واجیء الی قبرہ، ان کی قبر امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں. فاذا عرضت لی حاجۃ صلیت رکعتین عند قبرہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. فتقضا سریعا، فرمایا 2 رکعت بعد میں پورے ہوتی ہیں، اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کی برکت اور وسیلے سے مشکل پہلے حل کر دیتا ہے. اگر یہ چیز موجود نہ ہو، سیالوی ذمہ دار ہے، گولی مار دیجئے، میرا خون حلال ہے، معاف ہے. اور اگر ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ہر دھرمی کو چھوڑ دو، حق کو تسلیم کر. اور اگر قبروں میں مدفون بزرگوں کو وسیلہ بنانا یہ جاہلوں والا عمل ہے، تو پھر مجھے بتائیے جن کو آپ امام المجاہدین کہتے ہیں، اسماعیل دیلوی، جن کو دیوبندی حضرات بھی امام المجاہدین کہتے ہیں، غیر مقلد بھی امام جناب والے امام المجاہدین کہتے ہیں، ان کی اٹھائیے صراط مستقیم میرے پاس ہے، صفحہ 223. اسماعیل دیلوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے سید احمد صاحب کو سلسلہ قادریہ بھی مل گیا، نقشبندیہ بھی مل گیا، سہروردیہ کا سلسلہ بھی مل گیا، سلسلہ چشتیہ کہاں سے عطا ہوا؟ تو اسماعیل دیلوی صاحب جن کو تم امام المجاہدین کہتے ہو، وہ جناب والا لکھتے ہیں صراط مستقیم کے اندر اگر یہ چیز موجود نہ ہو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، اگر ہو تو میری بیعت کرنے کی ضرورت نہیں، آ جائیے گلہار شریف اور حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے. جناب والا اسماعیل دیلوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ سید احمد صاحب جو ان کے بھی بزرگ ہیں، ان کو جناب والا سلسلہ نقشبندیہ بھی، سہروردیہ بھی اور سلسلہ قادریہ بھی مل گیا. سلسلہ چشتیہ کہاں سے عطا ہوا؟ کہا حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مدار پہ جا کے مراقب ہوئے تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے قبر سے توجہ فرمائی اور قبر سے پورا سلسلہ چشتیہ دے دیا. اگر ہم جاہل ہیں، قبر میں بزرگوں کو وسیلہ سمجھتے ہیں، تو محترم مؤدبانہ سیالوی کی گزارش ہے اگر ہم پہ جہالت کا فتوی ہے تو ادھر کون سا فتوی لگے گا؟ اور آگے چلیے، اشرف علی تھانوی صاحب کو دیوبندی چاہے حیاتی ہے مماتی ہے سبھی مانتے ہیں، بسم اللہ تمہارے بزرگوں کی دلیل پیش